السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میرے ہم عمر ساتھیوں، آپ سب سے محمد کلیم میرا روڈ مخاطب ہے۔ اور بھائی، قرآن شریف کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ گناہ گار ہوں، کہیں خدا نخواستہ زبان سے کوئی بات یہاں وہاں ہو جائے تو اللہ رب العزت کا گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو بھائی، بات شروع کرتے ہیں کل رات سے، کہ کل کی رات پھر ایک انویسٹرز کے لیے ایک بڑی رات تھی، جاگنے کی رات تھی، اور اپنے حالات پر رونے کی رات تھی۔ اور نویرہ شیخ نے جو ویڈیو بنایا اور جو الفاظ کا اس میں استعمال کیا اور جو انداز میں انہوں نے ویڈیو بنایا، تو اس سے تمام کے تمام انویسٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ صرف غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، بلکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بہت دیر تک، جیسے جب وہ ایک ڈاٹا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ جاگنے کی رات تھی، پھر جب وہ شیولنگ آیا تھا تو ایک جاگنے کی رات تھی، اور کل ایک جاگنے کی رات تھی۔ تو کل بہت دیر تک رات میں جو لوگ ہیں وہ فون کر رہے تھے اور اپنا غم، اپنی تکلیف اور اپنی کڑن بیان کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کچھ لوگ بددعائیں دے رہے تھے، اور کچھ بھائی، ہر آدمی جو ہے اپنے اعتبار سے پریشان ہے اور اپنے حالات سے لاچار ہے، کیونکہ ایک طرف کرونا، ایک طرف حکومت، اور ایک طرف سارا پیسہ نویرہ کے پاس، پھر ایک طرف بے روزگاری۔ یہ تمام مسئلے میرے، آپ کے، ہم سب انویسٹرز کے، اور سارے امت محمدیہ کے، اور سارے عالم کے انسانوں کے ہیں بھائی۔ غیر کی بات نہیں کرتا، جو مشرف اسلام ہیں ان کی بات کرتا ہوں بھائی۔ تو دیکھیے، یہاں میں آپ سب سے پہلے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ میں آپ سے جو کہنے جا رہا ہوں تو تھوڑا سا اٹپٹا لگے گا آپ کو، کہ بھائی نویرہ بھی انسان ہے، نویرہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی تھک جاتی ہے۔ تو تھکن میں کل اس نے یہ سب کہا ہوگا، کیونکہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ جب سے شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس کو سیاست میں آنا چاہیے، اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی، اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر جو اس نے تیاری شروع کی، یہاں سے اس پہ حالات کا آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب کل جیسے میں نے ایک آڈیو میں کہا کہ اسماعیل شیخ صاحب نے، ایک بہت بڑے انویسٹر ہیں، مفتی ہیں بامبے کے، ان سے وہ ہمیشہ مشورہ کرتے ہیں، تو ان سے مشورہ کیا کہ بھئی نوہیرا ایسے ایسے کر رہی ہے، تو کیا جائز ہے؟ تو انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایک عورت سیاست میں نہیں آ سکتی۔ مفتی ہیں وہ، انہوں نے بتایا۔ اسماعیل نے کہا کہ نہیں، وہ ہماری مرضی سے نہیں آ رہی ہو، اس نے تیاریاں کر لی خود۔ تو پھر جو مشورہ ان کے بیچ میں ہوا، اس میں یہ ہوا کہ بھئی دونوں بھائی الگ ہوئے، بیٹے الگ ہوئے اس سیاست کے معاملے سے، اور گھر کا ہر فرد جو ہے ان کے مخالف ہو گیا۔ اور پھر حصہ داری کا جو معاملہ آیا، تو جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا، بے نامی پراپرٹیز لے گئے، بھائی گولڈ لے گئے، کیش کی شکل میں لے گئے، اور جیسے مجھے جان نے بھی بتایا، اور ابھی تو میں کافی وقت گزار چکا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، تو جو میرے گناہگار کانوں نے سنا وہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو پھر ایک مخالفت کا دور شروع ہوا۔ اب مخالفت کے دور میں یہ ہوا کہ بھائی جن لوگوں کو مال ملا، رشتہ داروں کو، اب ان کے دل میں خوف بھی آیا کہ بھائی اگر یہ کسی ذریعے سے، جیسے کہ ہوم منسٹر صاحب ان کے
ساتھ بہت اچھا معاملہ ہے ان کا، تو کسی کے زیر اثر ہو کر یہ تمام چیزیں جو ہم نے حاصل کر لی ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں جائے، ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں جائے۔ تو پھر ایک ترکیب نکالی گئی کہ بھائی اس کو کم از کم سبق بھی مل جائے اور یہ کچھ وقفے کے لیے نظر بند بھی ہو جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور یہ جب اندر آ رہی تھی تو اس گمان میں تھی کہ بھائی خون تو خون ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، لیکن باہر نہیں آنے کی وجہ یہ تھی کہ باہر اب وہ انتظامات نہیں تھے، چکانے کے لیے وہ اثاثہ نہیں تھا، اور وہ ساکھ جو بندھی ہوئی تھی وہ ساکھ ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ایک پیڑ کی کئی شاخیں ہوتی ہے تو تمام شاخیں اس سے الگ ہو گئی تھیں۔ تو بھائی یہ جو وقت اس نے گزارا تو اپنی مجبوریوں میں کہ وقت گزارنا ہے کسی طرح اور انویسٹرز کے سوالوں سے بچنا ہے، ایسے ہی وقت میں وہ حاجی صاحب آ گئے، سلیم دبئی صاحب، جنہوں نے مجھ سے یہ کہا اپنی باتوں میں کہ چاچا نویرا کی کمپنی کو نہیں جانتا میں، نویرا کیا کرتی ہے میرے کو نہیں معلوم، کتنا لیتی ہے کتنا دیتی ہے نہیں معلوم، کیا خریدتی کیا بیچتی نہیں معلوم، میں نویرا کی مدد کرنے کے لیے اس لیے آیا کہ مسلمانوں پہ اللہ نے پردے کو رائج کیا، اور ایک برقعے والی خاتون جو پردہ نشین تھی وہ جیل میں تھی، اور جو انتظامیہ ہے وہ غیر ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ بھئی ساری امت محمدیہ کا پیسہ لگا ہوا ہے، مسلمانوں کی معیشت اس میں لگی ہوئی ہے ہیرا گولڈ میں۔ تو میں نے چاچا ایک برقعے کو آزاد کرایا جیل سے، اب یہ برقعے کو ہم نے آزاد کرایا، اور یہ برقعہ چاچا اب تم لوگوں کے حوالے ہے، یہ نوہیرا جو ہے اب تم لوگوں کی امانت ہے، تم لوگ اس کو لے کے چلو اور اس کمپنی کو چلاؤ، اور سب سے تم بات کرو، چاچا تم سب سے بات کرو کہ تم بڑا ہے بزرگ ہے۔ میں بولا بھائی میں تو بہت غریب آدمی، کمزور جاہل، میں کیا بات کروں گا؟ تو وہ دو لوگ تھے سامنے، وہ اگر وہ سچ بولیں گے تو بتائیں گے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، تو کہا کہ نہیں تم میرا بڑا بھائی ہے، تم بتاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرے مشورے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی بات آپ کی زبان سے جا کے نویرا کو بتاؤ جو مشورے میں نے دیے تھے۔ اب وہ لمبی ہو جائے گی بات، کیونکہ پونا گھنٹہ میں نے بات کی تھی۔ تو انہوں نے بھائی کہا، تو سلیم آئی فون نے پہلے تو کہا کہ بھائی وہ عبدالعزیز فون نہیں اٹھا رہا، پھر کہا کہ نہیں تم ساتھ میں چلو، میں چاچا کو لے کے اکیلا نہیں جاؤں گا نویرا کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ نویرا کو کے پاس لے کے، اور چاچا جو کچھ یہاں بولا وہی بات چاچا اپنی زبان سے نویرا کو بولے گا، کیونکہ میں اگر بولوں گا تو نویرا یہ سوچے گی کہ میں اس پہ پریشر ڈال رہا ہوں، میں نویرا پہ پریشر ڈال رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اور سلیم یہ بھی بولو، میڈم کو یہ بھی بولو کہ میں اس کو کورٹ میں دیکھ لوں گی، میں اس کو ایسا کر دوں گی ویسا کر دوں گی، کرنے سے کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ مرحوم ہیں، جنتی، میرا گمان ہے وہ جنتی ہیں، اور میں ان کے الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں جو ان کے الفاظ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چاچا سے یہ باتیں بلوا دو، تو جب چاچا بولے گا تو اس کا بات اس کا دل پہ اثر کرے گا۔ اور سلیم یہ ضرور بول رہا میڈم کو کہ کمپنی چلانا ہے تو چاچا کا بات سنو، سب کو ملا کے کمپنی کو لے کے اپنے کو چلنا ہے۔ لیکن آئی فون نہیں مانا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے کو آدھا گھنٹے کا کام ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تو وہاں سے نکلے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہم نے مرحوم کو چھوڑا، اور پھر وہاں سے ہم یہ کہہ کے نکلے کہ بھائی ہم عصر اور مغرب پڑھ کے آتے ہیں۔ تو ہم گئے ایک مسجد میں، وہاں عصر اور مغرب
پڑھی اور جب باہر آئے تو سلیم باہر کھڑا ہوا تھا آئی فون. اس نے کہا کہ بھائی وہ نوہیرا تو کرنول گئی ہوئی ہے اور بھائی نے بات کر لی تو کہہ رہی ہے کہ میں راستے میں ہوں، میں کل بات کروں گی. میں بولا کوئی بات نہیں بھائی، میں تو بولا ہی نہیں میرے کو نوہیرا سے ملنا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے کل ملتے ہیں، چلو ابھی بھائی کے پاس. بولا چلو. پھر 5 اسٹار ہوٹل گئے، وہاں پہ سر آئے مرحوم، وہ گاڑی میں بیٹھے. بولا چاچا سلیم نے بتایا تم کو؟ میں بولا ہاں بتا دیا بھائی. بولا کل جائیں گے چاچا؟ میں بولا ہاں. بولا نوہیرا ابھی راستے میں ہے، کل آئے گی، کل بات کریں گے. میں ٹھیک ہے بھائی. تو بولا تم کدھر رہتا ہے، میں تم کو چھوڑے گا؟ میں بولا نہیں، میں یہیں اتارو، میں رکشہ سے آیا، میں رکشہ سے جائے گا. بولا نہیں چھوڑ دیتا ہوں. بولا نہیں اتار دو. تو رکشہ سے انہوں نے اتارا، خود بھی نیچے اترے، مجھے مطلب وش کیا اور کہا کہ کل ملتے ہیں چاچا. آئی فون کو کہا کہ جاؤ رکشہ پکڑ کے چاچا کو دو. آئی فون نیچے آئے، 4-5 رکشہ روکا، پھر ایک رکشے سے طے ہوا، مجھے اس میں بٹھایا. پھر سلیم بھائی نے ہاتھ اٹھایا میری طرف اور کہا چاچا اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ، کل ملیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو وہ ان کی اور میری آخری ملاقات تھی. وہ ساری وصیتیں جو انہوں نے میرے سامنے کی، اور وہ ساری یہ اس طرح انہوں نے 8 دفعہ مجھے ہاتھ جوڑا کہ چاچا ہم کو یہ کمپنی چلانا ہے، سب بھول جاؤ، سب کو معاف کر دو. کم و بیش اللہ معاف کرے، اگر میں ایک بھی جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم چاچا سب کو ایک کرو، سب کو ملاؤ، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی بھائی. اب نوہیرا جیل سے آنے کے بعد وہ جو شوق شیطان اور نفس نے اس کے دل میں ڈالا سیاست کا، وہ اس کے دل سے جاتا نہیں ہے بھائی. وہ آج بھی سیاست میں جانے کے لیے سر پیر کا زور لگا رہی ہے، اور عنقریب اللہ اس کو زندگی دے گا، ہم کو زندگی دے گا، اور ہماری سماعت باقی رہے گی تو ہم سنیں گے کہ اس نے پولیٹکس جوائن کر لی. بس دیر ہے کہ اس کو ریگولر بیل مل جائے، اس کے بعد اعلان ہو جائے گا بھائی. تو نوہیرا جو ہے انسان ہے، جستجو کر رہی ہے کہ بھائی کسی طرح سے وہ پولیٹکس جوائن کر لے اور آپ سب کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے کام میں لگ جائے. اور اتنے اچھی طریقے سے کل انہوں نے سمجھایا مجھ کو، آپ کو، سب کو، کہ بھائی جنہوں نے 1 لے کے 5 کمایا وہ تو پیسہ بھول جاؤ. انہوں نے کتنا کمایا اس کو بھول جاؤ. وہ کہاں تھی، کہاں پہنچ گئی، اس طرف مت دیکھو آپ. آج 1 ارب سے زیادہ کی جو پراپرٹی ان کی ہے اس طرف مت دیکھو آپ. آپ نے جو کمایا 1 کا 5، تو آپ نے کیا کیا؟ جب 1 کا آپ کو نفع آتا تھا تو اس کو جمع کر کے آپ دوبارہ ڈال دیتے تھے کہ اور تھوڑے زیادہ آئیں گے پیسے تو مجھے اور سہولت ہو جائے گی. سمجھے؟ وہ 1 لاکھ کے جو وہ بتاتی ہے نا کہ آپ کو کہ 4 لاکھ میں نے تم کو نفع دیا، وہ 4 لاکھ آپ کے گھر میں نہیں گیا بھائی. وہ 4 لاکھ میں سے مشکل سے آپ نے 50,000 کھایا ہوگا، باقی 3.5 آپ نے واپس دے دیا اس کو. 3.5 آپ نے واپس دے دیا اس کو. ٹھیک ہے بھائی. تو وہ حساب جو رات کو انہوں نے سمجھایا تم کو کہ بھائی جو لوگ 1 کا 4 لے چکے وہ تو بھول جاؤ، اور جو آخر میں آئے ہیں میں ان کو دوں گی، وہ بھی کیسا دوں گی ابھی میں سوچ کے بتاتی ہوں. اور سب لوگ بولتے کہ تم بتاؤ کیا نقصان ہوا، تو میرے کو ٹائم لگے گا بتانے میں، کیونکہ ٹیکسٹائل میں ڈیزائن پرانے ہو گئے. وہ مال کہاں گیا وہ معلوم نہیں، ٹیکسٹائل کے ڈیزائن پرانے ہو گئے، اور جو فوڈیکس تھا وہ اناج برباد ہو گیا. آپ تو جیل میں تھی تو مجھ سے کہتی تھی کہ آپ کے مال پہ مجھے آج بھی نفع آ رہا ہے، میں نے تمہارے پیسوں سے کوئی ایسی چیز نہیں خریدی جو سڑ گئی اور گل گئی. یہ ان کے الفاظ ہے، اللہ اس چیز کا گواہ ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ ٹیکسٹائل کی ڈیزائن پرانی ہو گئی، فوڈیکس خراب ہو گیا، اور کچھ منان کالج میں کچھ انجینئرنگ کا سامان لایا تھا انہوں نے، وہ بھی ضائع ہو گیا. وہ کل کے ویڈیو میں نہیں، پرسنلی مجھے بتایا تھا. تو یہ سب چیزیں بھائی انہوں نے کہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اب سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں بھائی کہ اس کو انسان سمجھ کر
سیاست میں آنا اس کی خواہش سمجھ کر اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے اس کو معاف کر دو. میں بیٹی سمجھ کر، کوئی اپنی بہن سمجھ کر، کوئی اپنی ماں سمجھ کر. سمجھے بھائی؟ کیونکہ تمہاری خواہشات، تمہاری زندگی، تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں، ان سب کو اس نے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ دیا ہے بھائی. ہماری بچی نے، ہماری پیاری نویرا نے ہماری سب کی ضرورتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. سلیم مرحوم جنتی میرے گمان، ان کی وصیت کو محترمہ نے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ آپ کو سیاست میں جانا ہے. سیاست میں جانا ہے. اس سیاست میں جانے کے لیے آپ اپنی موت کو بھی فراموش کر چکی ہیں. آپ یہ بھول جاتی ہیں بار بار کہ انہوں نے ابھی 4 جنازے تازہ دیکھے ہیں. سلیم بھائی دبئی بالکل گھر کے تھے، بہت اہم پلر تھے، بہت اہم پلر. پھر ابراہیم مدنی صاحب ہندو پور کے ڈی ایس اے اور مدرسے کے سلیبس اور ٹیچرز کو دیکھنے والے. ایک طرح سے مدرسہ ان کا گھر تھا. کووڈ سینٹر بنا دیا مدرسے کو. ابراہیم مدنی لاوارث ہو گئے، کووڈ کے حوالے ہو گئے. پھر سید حسین صاحب جو بیچارے محض 10,000 روپے کے لیے تمام کیس دیکھتے تھے، ایک مکان اور 10,000 روپے جن کو ماہانہ دیا جاتا تھا بھائی، رہنے کے لیے مکان حیدرآباد میں. تو وہ شخص کو بھی کیس سے الگ کر دیا گیا تھا، اور سڈنلی 4 دن تک وہ اسپتال میں رہے، اور 5ویں دن ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا. 4 دنوں تک وہ حشاش بشاش تھے، اور 5ویں دن وینٹیلیٹر میں ڈال کے صبح کو اعلان کر دیا گیا کہ بھائی جنت میں اللہ نے ان کا گھر بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی. تو آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں بھائی کہ اپنا وکیل بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا وکیل ہے اپنا، حسب اللہ و نعم الوکیل. اپنے وکیل سے تعلق کرو بھائی. وہ منصف بھی ہے، وکیل بھی ہے، ہماری آپ کی سانسوں کا مالک بھی ہے، رزق کا مالک ہے. ہاں بھائی، روزی کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے بھائی. اس سے رجوع کر لو. اب اس بندی سے اور کتنا لڑو گے بھائی؟ کتنی نمازیں خراب کرو گے؟ کتنا ذکر چھوڑو گے؟ کتنا دوڑو گے اس کے پیچھے؟ میں خوف زدہ نہیں ہوں بھائی کہ مجھے حیدرآباد جا کے بھوک ہڑتال کرنی ہے. مجھے حیدرآباد جا کے بھوک ہڑتال کرنی ہے. میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں بھائی. میری تو زندگی ختم ہے بھائی. موت تو جو ہے آج یا کل یا پرسوں اپنے وقت پہ آئے گی، لے جائے گی مجھے بھائی. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. اعمال کے اعتبار سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے. استغفار کے اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، معاملات کے اعتبار سے بھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نویرا کے پاس میری اتنی کثیر رقم ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر آخرت میں اس کی نیکیاں میرے طرف پھیر دیں تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور مومن برباد کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں اگر وہ نہیں دے گی، اللہ دے گا، 10 گنا دے گا. صدقے کی مقدار میں دے گا اللہ. جیسے تم نے صدقہ کیا ہو تو اللہ 10 گنا دیتا ہے، 10 گنا کر کے دے گا. تم کو نہیں دے گا، تمہاری اولادوں کو دے گا. اور اگر اللہ نے تمہاری اولادوں کو بھی اس بات کے لیے پسند نہیں کیا تو تم کو آخرت میں دے گا بھائی. اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، پاک پروردگار. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالکل بھی پریشان مت ہو. نویرا اتنی بری نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے. اس کی خواہشات جو ہیں وہ اس کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں. اور بہت جلد بھائی، بہت جلد یہ جو پولیٹکس ہے نا، یہ لوگ خود اس کے پچھواڑے پہ جو کس کے لات ماریں گے تو پھر یہ آ کے جب گرے گی زمین پر تو آسمان کی طرف بھی اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی ناراض ہے. اور وہ پولیٹکس کی جو لات ہوتی ہے اس سے پچھواڑا بھی سوچ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ سب مطمئن رہیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے.
بلا وجہ چیخنا چلانا، راتوں کو جاگنا اور ویڈیوز بنانا اور ایک دوسرے کی کھینچتان مت کیجیے۔ آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، یہ سب آپ کا حق ہے، اللہ آپ کو اس کا حق دیتا ہے، کیونکہ جو مال آپ کماتے ہیں اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب کچھ کیجیے مگر یقین اللہ پہ رکھیں، توکل اللہ پہ کیجیے۔ جس دن آپ سب نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا، معاف کیجیے، نویرا پہ توکل کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا دامن تھام لیا، اس دن یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا جیسے تھا ہی نہیں، کبھی تھا ہی نہیں۔ بہت شکریہ بھائی، میرے بولنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کیجیے، بوڑھا ہوا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھیے چاروں طرف سے پک گیا ہوں، تو نظر بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج بھی ہوں، دعا کر دیجیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری لرزش، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور میں آپ تمام کے لیے سارا دن دعا کرتا ہوں، جب بھی میں استغفار کرتا ہوں آپ میری دعاؤں میں شامل حال رہتے ہیں، آپ کے اولادوں کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کے جائز مقاصد کے لیے، جن کی بیٹیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میں بہت دعا کرتا ہوں۔ آپ سے صرف اتنی دعا کرتا ہوں، دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اس بڈھے کے لیے خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کر دیجیے، کہ کلمے کے ساتھ اللہ دنیا سے رخصتی دے دے، بس کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے جنازے میں آنا، بھیڑ لگانا، یہ کرنا، یہ نہیں۔ اور خصوصی دعائیں جب بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ اپنے لیے مانگنے کے لیے، تو اس گناہ گار کے لیے بھی 2 لفظ کہہ دینا بھائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے لائق کبھی بھی کوئی بھی کام ہو، آپ میں سے کسی کو بھی جیسے ابھی فون کرتے ہیں ویسے کیجیے۔ یہ ویڈیو میں نے جان چھڑانے کے لیے نہیں بنایا، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ نویرا انسان